السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو سورہ الفلق اور سورہ الناس یاد ہے؟ یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہو گے کیا کہتے ہو؟ یہ صورتیں تو بچوں کے یاد ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم صورتیں یاد کرتے ہیں تو انہی صورتوں سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ صورتیں تو ہمیں یاد ہیں، لیکن کیا ان کی فضیلت ہمیں معلوم ہے؟ یہ دونوں صورتیں اتنی طاقتور اور پاورفل ہے کہ چاہے شیطان کا شر ہو، جنات کا اثر ہو، جانوروں کا خطرہ ہو، انسانوں کی بری نیت ہو یا کسی مخلوق سے کوئی تکلیف ہو، یہ صورتیں ہمیں اللہ کی پناہ میں لے جاتی ہے۔ دشمنوں کی چال، حسد کرنے والوں کی نظر، جادو ٹونا، ہر طرح کے ڈر و نقصان سے یہ دونوں صورتیں حفاظت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ جب آپ کی بیماری بڑھ گئی اور آپ کو احساس ہوا کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتی، پھر برکت کی امید سے آپ کے مبارک جسم پر پھیرتی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اس طرح یہ تینوں صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر ہتھیلیوں پر ہلکا سا پھونک مارتے، جہاں تک ہاتھ پہنچتا پورے جسم پر پھیرتے، پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر سامنے کے حصے پر اور پھر پورے بدن پر۔ یہ عمل 3 بار کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرو۔ انشاءاللہ انسانوں کے علاوہ کسی بھی مخلوق سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور انسان بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا اور آپ سکون سے سوئیں گے۔ آج کل لوگوں کو ہر طرف سے ایک شکایت ہے، اثر ہے، جادو ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، فلاں نے تعویذ کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سن لو، تمام طرح کے جادو اور اثر کا اصلی توڑ یہی 2 صورتیں ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، کہ جو آپ تعویذ لینے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، جادو توڑنے کے نام پر پیسے خرچ کرتے ہو اور جتنے بھی تعویذ بنانے والے بیٹھے ہیں ان کے پاس جاتے ہو، ان سب کا اصلی جواب آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے یہ دونوں صورتیں۔ جو بھی آپ کو تعویذ اور ٹوٹکے بتائے گا، یاد رکھو یہ صورتیں ہی اصلی علاج ہے۔ یہ صورتیں جادو کا توڑ ہے، شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور بہت پاورفل ہے۔ اگر کوئی انسان ان پر ویسا عمل کر لے جیسا حدیث میں آیا ہے تو انشاءاللہ اسے کسی اور تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں جو ان صورتوں پر سنت کے مطابق عمل کرے گا اسے کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے، چاہے گھر کا بچہ ہو یا کوئی بڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم کرنا چاہیے، اور اگر بیمار انسان خود پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھ لے، ورنہ کوئی اور اس پر دم کر دے۔ پوری سیرت نبی میں آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ دیا ہو یا کسی صحابی نے تعویذ لیا ہو۔ ہمیشہ یہی ملتا ہے کہ پڑھ کر دم کرو، دعا کرو، یہی اصلی علاج ہے۔ تعویذ تو صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، جیسے چھوٹے بچے، ان پڑھ لوگ یا ایسے لوگ جن کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں پہنچی تھی۔ لیکن ہم نے تعویذ کو ہی اصلی علاج بنا لیا۔ اصلی علاج تو یہی ہے جو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، پڑھنا اور عمل کرنا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا اور تاریکی اندھیرے نے ہمیں گھیر لیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہوتا ہے کہ جب آندھی آنے والی ہوتی ہے، بادل گھر جاتے ہیں، کالی گھٹائیں آ جاتی ہیں، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگی، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں ہی اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے، مجھ سے پناہ مانگو ہر اس چیز سے جس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جب خود اللہ ہمیں کوئی طریقہ سکھائے تو سوچو اس طریقے پر عمل کرنے میں ہمارے لیے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ سیدھے سیدھے شیطان، جنات، حسد کرنے والوں اور تمام نقصان پہنچانے والی چیز سے بچنے کا طریقہ ہے جو خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن افسوس ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر تعویذ والوں کی دکان کا رخ کر لیا، ان کی دکان کو بھر دیا اور زندگی بھر ان کے چکر کاٹتے رہے، لیکن مسئلے حل نہیں ہوئے، الٹا پریشانیاں بڑھی۔ جب تیز ہوا اور اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں صورتیں پڑھی اور اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ میں نے یہ صورتیں پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں کو تلاوت کرتے ہوئے نماز میں امامت کرتے ہوئے سنا، یعنی یہ دونوں صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا اگر تیز آندھی آ جائے، اندھیرا چھا جائے یا کوئی خطرناک گھڑی سامنے آ جائے تو ہمیں ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فجر نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے، اور سفر کے حالات میں بھی صبح کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ان سے نظر لگ جاتی ہے یا کوئی اثر ہو جاتا ہے، لیکن ایک حقیقت بیان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بچھو نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالے مبارک سے بچھو کو مار دیا۔ پھر نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نمازی اور غیر نمازی، نبی اور غیر نبی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، سب کو ڈستا ہے۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا، دونوں کو ایک برتن میں ملایا اور جہاں بچھو نے ڈسا تھا وہاں ڈالنا شروع کیا، ساتھ ہی اپنی انگلی مبارک وہاں سے ملنا شروع کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں سورہ الفلق اور سورہ الناس زہر کے اثر میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک بار بہت سخت بارش اور اندھیری رات تھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے اور فرمایا، پڑھو۔ ہم سب خاموش رہے کیونکہ ادب یہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے ہم کچھ نہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پڑھو۔ ہم پھر خاموش رہے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا، پڑھو۔ تب میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کرو، جب شام کرو تو تین مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اب تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی بھی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امام علامہ محمد بن عبداللہ المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے، جو شخص ان صورتوں کو پڑھ لے گا وہ ہر برائی سے محفوظ ہو جائے گا اور کوئی برائی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ صبح شام پڑھنے کا عمل۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرو تاکہ نظر بد سے بچ سکے۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے اور آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تاکہ امت کو تعلیم ہو، سبق ملے اور وہ بھی یہ عمل سیکھ کر کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل فرمائی تو آپ نے باقی سارے وسیلے چھوڑ کر انہی دونوں سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ نظر سے بچنے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر یا آپ کے بچوں پر نظر لگ گئی ہے تو سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر دم کرے۔ کسی پروگرام یا مجلس میں جانے سے پہلے بچوں پر یہ صورتیں پڑھ کر دم کرے تاکہ نظر کا اثر نہ ہو۔ رات کو سونے اور صبح اٹھنے کا طریقہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ الفلق اور سورہ الناس کی فضیلت ہے۔ احادیث مبارک کی روشنی میں میرا خود کا معمول ہے اور آپ بھی اپنا معمول بنا لیں۔ جب رات کو سوئے تو آیت الکرسی، سورہ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس 3 بار پڑھے۔ اپنے ہاتھوں پر دم کرے، پھر پورے جسم پر پھیر لے، آگے پیچھے، چہرہ، سر، جہاں تک ہاتھ پہنچے، پھر سو جائے اور صبح اٹھ کر بھی یہی عمل کرے۔ بڑے بڑے بزرگوں کا یہی معمول رہا ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔